رکھا جائے۔ سامعین محترم، یہ ہمارا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان بخشی ہے، اور اس جسم میں جب تک جان ہے یہ ہمارا جسم ہے، ہمارا اس میں اختیار ہے، اور جو ہمارا اختیار ہے وہ رب کی وجہ سے اختیار ہے۔ رب نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہمارا اختیار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ بھی رب کی امانت ہے ہمارے پاس۔ کیا ہے؟ رب کی امانت ہے۔ تو جب امانت ہوتی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کی جاتی، خیانت نہیں کی جاتی، چاہے وہ کسی لحاظ سے ہو۔ آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گردے بھی سیل کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر جسم کے جو اجزاء ہیں ان کو فروخت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو انسانی بال ہوتے ہیں ان کی بڑی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ تو شرعی مسئلہ آپ یہ سن لیں کہ انسانی بال ہو یا انسان کا کوئی بھی عضو ہو، اس کی شریعت میں ممانعت ہے کہ اس کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ بالوں کی خرید و فروخت کرتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، فعل حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جسم ہمارے پاس امانت خدا ہے۔ جب ہم امانت جو ہوتی ہے وہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو یہ امانت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو معزز بنایا ہے، اکرام والا بنایا ہے، تکریم والا بنایا ہے۔ تو اکرام انسانیت کا حق یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی جزو ہو، عضو ہو، چیز ہو، اس کی خریداری نہ کی جائے، یہ اکرام کی نشانی کے طور پر۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں بالوں کی، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ رائج تھا، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی، ضروری بھی تھی اس کی وضاحت کرنی، کیونکہ یہ بہت سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ بالوں کی تجارت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔